السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بر طے بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے ایک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ سورہ نوح کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ہم نے سماعت کی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانیت کو غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ آفاق کے اندر کی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بر طے بنائے؟ اب ہمیں یہ نظروں سے تو صرف ایک آسمان دکھتا ہے، نیلا آسمان دکھتا ہے، بغیر سپورٹ کے، بغیر کسی دراڑ کے ہمیں اپنی نظروں کو دکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ 7 آسمان کا تذکرہ اور بھی مقامات پر قرآن مجید میں کیا۔ اب وہ کس شکل میں 7 آسمان ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ جو ایٹماسفیئر کے اندر جو لیئرز ہیں، لیتھوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، اس طریقے کے جو لیئرز ہیں وہ 7 ہیں، تو ہر ایک لیئر کی خصوصیت ہے، تو وہ حساب سے بعض 7 اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ اللہ ہی بہتر جانتا کہ 7 آسمان کیسے ہیں، کون سے ہیں، کتنے ہیں، کہاں پر ہیں، کیا ہیں۔ تو بہرحال یہ متشابہات میں سے ہے، زیادہ ہمیں اس پر کھوج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 7 آسمان کا تذکرہ کر رہا، طے بر طے بنائے، اور ان میں چاند کو نور، چاند کی روشنی رات میں ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، اور نور سے اس کی تشبیہ کی گئی ہے، چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ سورج جو نظام شمسی کے سولار سسٹم کے سینٹر میں سن ہے، سن کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں، موجودہ تحقیق جو ہمیں بتاتی ہے کہ کتنے تقریباً 9 کروڑ مائلز یا کلومیٹر وہ زمین سے دوری پر ہے۔ حالانکہ زمین ہمارا سورج کے بعد مرکوری، وینس، ارتھ، مارس، ایسے چوتھا ہے، غالباً چوتھا یا تیسرا پلانٹ ہمارا اس سولار سسٹم کے اندر ہے، لیکن اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی زمین سے سورج کتنا اراؤنڈ 9 کروڑ کلومیٹر یا مائلز یہاں سے ہے، اتنے فاصلے پر ہے، اور اتنے فاصلے پر ہوتے ہوئے بھی جو روشنی اور انرجی، گرمی دیتا ہے، سورج ہم کو کیا دیتا ہے؟ لائٹ دیتا ہے۔ سورج نہ ہو تو اندھیرا اندھیرا ہی رہے گا، تو سورج ہم کو روشنی دیتا ہے، اور روشنی کتنے مائل کلومیٹر دور سے آ رہی ہے؟ اراؤنڈ 9 کروڑ کلومیٹر کی دوری سے وہ آ رہی ہے۔ تو اتنی دی، اور کتنا رفتار سے، کیا رفتار سے لائٹ ٹریول کرتی ہے معلوم ہے تم لوگوں کو؟ کہ
لائٹ کتنی اسپیڈ سے ٹریول کرتی ہے؟ ہاں پڑھتے ہیں اس میں 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے ٹریول کرتی ہے. ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر ٹریول کرتی ہے لائٹ. اور وہاں سے سورج سے یا زمین تک آنے کے لیے اس کو اراؤنڈ 8 منٹس لگتے ہیں. 8 منٹس لگتے ہیں. اور صرف روشنی نہیں دیتی بلکہ اس کے اندر انرجی بھی ہوتی ہے، توانائی بھی ہوتی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے پلانٹس اور اینیمل ان کو کیا ملتی ہے، اس سے غذا ملتی ہے. اس کے ذریعے سے ان کو ان کی زندگی جو ہے آگے بڑھتی ہے. اگر سورج نہ ہو، روشنی نہ ہو، توانائی نہ ہو، اور اس کے اندر مختلف شعاعیں جو انسان کے لیے، نباتات، حیوانات کے لیے مفید ہو، اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر زندگی بستی نہیں پھر یہاں پر. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک دم ہمارے نارتھ پول، ساؤتھ پول میں کیا ہے، تو ایک دم وہاں پر جو ہے 6 مہینے دن 6 مہینے رات ہے، سورج وہاں پر نہیں پہنچتا. اور وہاں پہ اسی وجہ سے کوئی آبادی نہیں ہے وہاں پر. ہاں، نہ پلانٹس ہیں نہ انسان ہے، صرف سی کے اینیملس ہیں. اور وہ بھی بعض ایسے اینیملس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ اگر کھا لیں تو اراؤنڈ 6 منتھ تک جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، بغیر کھائے رہ سکتے ہو، بھوکے رہ سکتے ہیں. ایک دفعہ ان کا پیٹ بھر گیا 6 منتھ تک چلتا رہے گا. ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے جانور رکھے. ہاں، تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تو سورج کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، چراغ کا کام کیا ہے، روشنی دینا ہے، توانائی دینا ہے. تو وہ کام سورج کر رہا. اور کتنا ٹیمپریچر رہتا ہے اس کے اندر، 1000s آف ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر رہتا ہے، وہ اس آدمی وہاں تک جا نہیں سکتا. اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس کے اندر اتنا ٹیمپریچر پیدا کر رہی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو تھامے ہوئی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے لائٹ اتنا اسپیڈ ٹریول کر سکے. تو یہ تمام چیزیں انسان کو غور کرنے کے لیے. اور جب انسان تھک جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے سامنے یہی الٹرنیٹیو رہتا کہ یہ تمام چیزیں اپنے آپ نہیں ہو رہی، بلکہ اس کا پیدا کرنے والا، چلانے والا، نگرانی کرنے والا اللہ ہے. لہٰذا ہم کو اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے. اس نے جو اس کتاب کے اندر جو باتیں بیان کی ہیں وہ بالکل سچ ہے، اور اس کو ہم فالو، یہ وہ دلائل ہے، یہ وہ پروف، ایویڈنس ہے آخرت کا، یہ وہ ایویڈنس ہے دوزخ کا. ظاہر ہے 40,000 50,000 ڈگری سینٹی گریڈ اگر ٹیمپریچر سن کے کور میں یعنی سینٹر میں جب ہوگا تو جہنم میں کتنا ہوگا. تو جہنم کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار جو کرتا ہے وہ بالکل سچ ہے. تو یہ چیزیں انسان کو وارن کرتی ہیں، تنبیہ کرتی ہیں، ڈراتی ہیں، بتاتی ہیں کہ یہ کھیل تماشے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے تم کو دنیا میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ تمہارے کو بھیجنے کا مقصد ہے، تمہارے کو بھیجنے کا مقصد ہے، تم کو کام کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ہم کو یہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو چراغ بنایا. اور ایسے متعدد سولار سسٹم ہے، ملینس کے اندر جو ہے سولار سسٹم ہے جو اس پورے یونیورس کے اندر ہے، اور وہ کام کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا. اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا. یہاں زمین کے مادوں سے انسان کی پیدائش کو نباتات کے اگنے سے تشبیہ دی گئی. زمین کے اندر جو اس کے اندر جو یہ ہیں مادہ ہے، نئے مٹیریل ہے، انسان کی پیدائش کو نباتات کے اگنے سے کمپیئر کیا ہے. پلانٹس، نباتات یعنی پلانٹس کیسے اگتے ہیں اسی طریقے سے انسان بھی اگے گا کر کے سب بتایا کہ دوبارہ جو پیدا کیا جائے گا اسی طریقے سے ہے نا. ہم دیکھتے ہیں یہ بھی آخرت کی دوبارہ پیدا ہونے کی دلیل ہے
کوئی بھی بیج गेहूँ का, ज्वार का, चावल का हम जब ज़मीन में डालते हैं तो दोबारा वही पेड़ पैदा होता है। हाँ, तो अल्लाह ताला दोबारा पैदा कर रहा है। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला इंसान को भी दोबारा पैदा करेगा। ये हमारी समझ से बाहर नहीं है, हैं, ये अल्लाह ताला बार बार इसका तस्करा करता है कि उसी तरीके से तुमको अल्लाह ताला दोबारा अजीब पैदा करेगा। हाँ, जिस तरह किसी वक्त इस कुर्रे पर नबातात मौजूद न थे, ज़मीन पर एक ऐसा वक्त था जब कोई प्लांट मौजूद न था और फिर अल्लाह ताला ने यहाँ उनको उगाया। इसी तरह एक वक्त था जब रूए ज़मीन पर इंसान का कोई वजूद न था। इसी तरह एक ऐसा भी वक्त था जब रूए ज़मीन पर इंसान का कोई वजूद न, कोई इंसान नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर उसकी पौध लगाई। पहले इंसान नहीं था यहाँ पर। आदम अलैहिस्सलाम से इंसान की शुरुआत थी, फिर अल्लाह उससे सिलसिला जो है शुरू हुआ। तो यहाँ पर यही बता रहा अल्लाह ताला, अल्लाह ने तुमको ज़मीन से अजीब तरह उगाया। फिर उसके बाद फरमाया सुम्मा युईदुकुम फ़ीहा व युख़रिजुकुम इख़राजा, फिर वो तुम्हें इसी ज़मीन में वापस ले जाएगा। फिर दोबारा जैसा तुमको पैदा किया, हमारे इंतकाल के बाद हम क्या करते हैं, ज़मीन में ही जाते हैं। हाँ, इवन जो गैर जलाते हैं तो वो राख भी दरिया में या कहीं भी फेंकते हैं तो अल्टीमेटली ज़मीन में ही जाती है। तो जो भी चीज़ जहाँ कहीं भी जा रही है वो अल्लाह के इल्म में है, और दोबारा पैदा करने के लिए उसे सिर्फ इतना कहना कुन फ़यकून, हो जा, और वो चीज़ हो जाती है। तो अल्लाह ताला इसी ज़मीन से तुमको वापस ले जाएगा और इससे एकाएक तुमको निकाल खड़ा करेगा आखिरत के दिन, जब सूर में फूंक मारी जाएगी। पहले इसमें तो तमाम चीज़ें हलाक हो जाएंगे और दोबारा सब जो है फिर तमाम इंसान जहाँ कहीं भी है वो एक के बाद एक निकल कर आना शुरू होगा। तो आगे अल्लाह फरमा रहा वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता, और अल्लाह ने ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श की तरह बिछा दिया। ज़मीन हमारे लिए क्या है, फ़र्श है, ग्राउंड है। हाँ, इसके ऊपर हम चलते हैं, सफ़र करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, रहते हैं, बसते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो हमारे रहने सहने का ठिकाना अल्लाह ताला ने ज़मीन को बनाया। हालांकि ज़मीन इस अर्थ में कितना परसेंटेज है, 21 है, 21, 73 समझिए, 73 27 आएगा, 27 73 ऐसा कुछ प्रोपोर्शन है। यानी इतना कम है ज़मीन, फिर भी कितना गैर आबाद है अभी ज़मीन, उतनी आबादी नहीं है जितना ये। तो ये चीज़ भी हमारे लिए एक बड़ी निशानी है। और 3 हिस्से पानी है, एक ही हिस्सा है। तो अल्लाह ताला इस ज़मीन को हमारे लिए क्या किया, फ़र्श की तरह बिछा दिया। और किस लिए बिछाया, बता रहा लेतस्लुकु मिन्हा सुबुलन फिजाजा, ताकि तुम उसके अंदर खुले रास्तों में चलो, ताकि तुम उसके जो रास्ते अल्लाह ताला ने मुतय्यन किए, जो इंसान बना लेता है, उसके अंदर तुम चलो फिरो, अपनी ज़िंदगी बसर करो। इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ज़मीन को फ़र्श बना कर दिया। अब उसके बाद का तस्करा है, फरमाया जा रहा क़ाल नूह रब्बी इन्नहुम असौनी वत्तबऊ मन लम